بس یہ باتیں سن کر یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں جان کی 7 برس تک بکریاں چرائیں۔ پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی شادی راحیل بی بی لیا سے ہوئی۔ ان کے ماموں نے بہت کثیر تعداد میں مال و اسباب دے کر دونوں بیٹیوں کو اور داماد کو بھی اپنے پاس ہی رکھا۔ بی بی لیا کے بطن سے 6 بیٹے تولد ہوئی: روئن، شمون، لیوی، یہود، اسار، زیبیون اور بنیام۔ ایک مدت تک بی بی راحیل سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ان کی ایک لونڈی تھی جس کا نام زلفی تھا۔ اسے یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں دیا۔ اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، وان اور تفتان۔ پھر بی بی لیا نے بھی اس پر رشک کر کے یعقوب علیہ السلام کو ایک لونڈی دی اور اس سے بھی 2 بیٹے پیدا ہوئے، کاوا اور بشرا۔ پھر کچھ عرصہ بعد بی بی راحیل سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور حسن و جمال ایسا تھا کہ جس کا وصف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام سمیت کل 11 بیٹے تولد ہوئے، اور یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں میں یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے تھے اور انہی سے بہت زیادہ محبت تھی، یہاں تک کہ ایک گھڑی بھی اپنی آنکھوں سے جدا نہ کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب یعقوب علیہ السلام کو کنعان چھوڑے ہوئے تقریباً 21 یا 22 سال ہو گئے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد بہت عنایت فرمائی تھی۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ کنعان جا کر اپنی محترمہ والدہ صاحبہ کو دیکھیں اور ان کی خدمت میں مشرف ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان سے اجازت مانگی، انہوں نے بخوشی اجازت دے دی، اور راستے میں یہ اندیشہ غالب تھا کہ انہوں عداوت و غصہ عیسی علیہ السلام کے دل سے نہ گیا ہو، شاید مجھ کو مار ڈالے۔ اسی تفکرات میں پورا سفر طے کر کے شہر کنعان پہنچے۔ اتفاقاً حضرت عیسی علیہ السلام میدان کی طرف شکار کو نکلے تھے، راستے میں ہی ملاقات ہو گئی۔ ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دور سے ہی پہچان لیا۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے قافلے والوں سے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ شخص تم لوگوں سے پوچھے کہ یہ مال و اسباب کس کا ہے تو تم یہ کہہ دینا کہ یہ عیسی علیہ السلام کا ایک غلام کا تھا اور اس کا نام یعقوب تھا، وہ ملک شام میں چلا گیا۔ یہ سب مال و اسباب اسی کا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مارے ڈر کے اپنے قافلے کے اندر چھپے ہوئے آ رہے تھے۔ جب بکریوں کے سارباں حضرت عیسی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو عیسی علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا، یہ بکری خانہ کس کا ہے؟ سب لوگوں نے اسی کے جواب میں کہا کہ یہ عیسی کا غلام یعقوب جو کہ ملک شام میں کچھ عرصہ قبل چلا گیا ہے اسی کا ہے۔ جب عیسی علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کا نام سنا تو آپ دیدہ ہو کر کہنے لگے، عیسی کا یعقوب غلام نہیں بلکہ وہ تو اس کا بھائی ہے اور وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اس بات کو سن کر سب لوگ کہنے لگے کہ یعقوب تو ملک شام میں بھی یہی کہتے ہیں کہ میں عیسی کا غلام ہوں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دور سے دیکھا کہ عیسی بہت ہی افسردہ ہو رہے ہیں اور نہایت افسوس کر رہے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے قافلہ سے الگ ہو کر عیسی علیہ السلام سے بغل گیر ہوئے اور دونوں بھائی زار و زار خوب روئے۔ ان وجوہات کے سبب یہی منزل کر لی اور پھر دوسرے دن گھر میں تشریف لائے۔ تقریباً 1 سال گزرنے کے بعد بی بی راحیل سے ایک اور بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام بنیامین رکھا۔ بعد تولد ہونے کی ان کی ماں نے انتقال فرمایا اور بی بی لیا نے بنیامین کی پرورش کی۔ لیا اپنے بیٹوں اور یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ یعقوب علیہ السلام کے 12
بیٹے پیدا ہونے کے بعد حق تبارک و تعالیٰ نے پیغمبری عنایت فرمائی، تب کنعان میں بہت مخلوق خدا پر ایمان لائی اور ان لوگوں نے ہدایت پائی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی پیغمبری کی دلیل پہنچی تو ان کو بھی یقین ہو گیا۔ پھر ان کو ایک جگہ رہنے کا اتفاق نہ ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی مجھے یہاں ایک مدت گزری ہے اور تم بھی کچھ روز سے میرے ساتھ اسی جگہ رہے ہو، اور اب تم یہاں بود و باش اختیار کرو، اور تم اس سرزمین کے پیغمبر بھی ہو، اور میں کسی دوسری جگہ پر جا کر رہوں گا۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے رخصت ہو کر اس جگہ جا پہنچے جس جگہ اب روم کہتے ہیں، اور روم ان کے بیٹے کا نام بھی تھا، اور بستی بھی اس کے نام سے آباد ہوئی تھی۔ اسی واسطے اس جگہ کو روم کہتے ہیں، اور وہیں جا کر انہوں نے انتقال فرمایا۔